سورہ نمل آیت 64 اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امن بھلا کون ہے یبدأ الخلق پہلی بار پیدا کرتا ہے مخلوق کو ثم پھر یعیدہ پھر وہ اسے دوبارہ زندہ کرے گا، یعنی اس کا اعادہ کیا جائے گا، دہرایا جائے گا۔ ومن اور کون ہے یرزقکم تمہیں رزق دیتا ہے من السماء آسمان سے والارض اور زمین سے اِلٰہ کیا کوئی اور معبود مع اللہ اللہ کے ساتھ قل فرما دیں ہاتو لے آؤ تم برہانکم اپنی دلیل ان اگر کن ہو تم صادقین سچے۔ بھلا کون ہے جو ابتدا میں پیدا کرتا ہے مخلوق کو پھر اس کا اعادہ کرتا ہے، اور کون ہے جو تم لوگوں کو رزق دیتا ہے آسمانوں اور زمین سے؟ کیا کوئی اور معبود بھی ہے اللہ کے ساتھ؟ آپ کہہ دیجئے لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو۔ یہ سوالات کیے جا رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا جا رہا ہے ان سے کہیں اگر تم ایسا کہتے ہو، ہماری بات کو رد کرتے ہو، تو پھر کوئی اپنی دلیل تو لاؤ نا کہ جو اگر تم سچے ہو، سچا تو اپنی دلیل لائے گا، ثبوت لائے گا، اور ادھر ادھر کی ایسی ہانکنے والا، جھوٹ بولنے والا، اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوا کرتی۔ اللہ تو وہ ذات ہے جو ابتدا جب کوئی آئیڈیا نہیں تھا، کوئی مثال موجود نہیں تھی، کہ اس سے پہلے کوئی ترتیب یا کوئی نقشہ موجود نہیں تھا، اس نے بغیر کسی آئیڈیا کے، بغیر پہلے سے کسی مثال کے، اس نے انسان کو اور اپنی ایک ایک مخلوق کو تخلیق کیا۔ پھر یہ نہیں ہے کہ جس نے ایک بار ایسا کر لیا وہ دوبارہ نہیں کر سکتا، پھر وہ دوبارہ بھی تمہیں تخلیق کرے گا، تمہیں پھر سے پیدا کیا جائے گا۔ اب یہاں پہ غور کریں، اللہ نے رزق کا عطا کیے جانے کا تذکرہ کیا ہے اور دو بتائے ہیں، سورس بتائے ہیں۔ پہلا جو بتایا گیا وہ آسمان سے، پھر دوسرا جو بتایا گیا وہ زمین سے۔ ہمیں دراصل زمین سے واسطہ پڑا ہوا ہے، ہم نے کبھی آسمان کا سوچا ہی نہیں، کچھ آسمان سے بھی اترتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ آپ یہی سوچ لیں گے کہ آسمان سے اوپر سے بادل برستے ہیں، بارش آتی ہے، جس سے پھر زمین میں کھیتیاں، غلے، اجناس اگتی ہیں۔ تصور کریں، غور کریں اپنے آپ کو، اپنی کمپوزیشن کو، تو آپ ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر پر مشتمل ہیں۔ جو آپ کی روح ہے وہ سافٹ ویئر ہے، اور جو آپ کا جسم ہے وہ ہارڈ ویئر ہے، سمجھ لیں۔ تو جسم آیا تھا، بنایا تھا، کمپوز کیا گیا تھا زمین میں سے، تو پھر اس کی غذا کا معاملہ بھی رکھا گیا اس زمین سے۔ آپ کی روح آئی تھی آسمانوں سے، تو پھر اس کا جو غذا ہے، جو سارے معاملات ہیں، وہ آسمانوں سے آتے ہیں۔ جو رحمتیں، جو برکات، جو معاملات ہمارے ساتھ ہو رہے ہیں، جن کا ہم سوچتے بھی نہیں، وہ اللہ کے آسمانوں سے آ رہے ہیں، اللہ کی طرف سے آ رہے ہیں۔ تو کون ہے جو ایسا کر سکے؟ اب کوئی زمین پہ رہنے والا دعویٰ کرنے لگ جائے کہ میں ایسا ہوں، اور جیسے کہ ہم دعوے دار بنے ہوئے ہیں، تو پھر ہمیں آسمانوں کی خبر ہے۔ ہماری خوش بختیاں، ہم پر جو رحمتیں آ رہی ہیں، وہ کون بھیج رہا ہے؟ پھر جو مختلف دنیا میں، یہ سارے دنیا میں جو ہو رہے ہیں مختلف اعمال، معاملات، وہ اللہ کے فرشتے متعین ہیں، اور وہ اللہ کا حکم آسمانوں سے اترتا ہے، پھر اس کے مطابق وہ معاملات کیے جاتے ہیں۔ تو جو آسمانوں سے بھیجتا ہے تمہارا رزق میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، ہم صرف کھانے پینے کی چیزوں کو لے لیتے ہیں۔ تو کوئی اور ایسا ہے جو ایسا کر رہا ہو؟ اگر تم سمجھتے ہو کوئی ایسا ہے اور تم سچے ہو اپنی اس بات میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا ان سے پھر کہیں کہ تم دلیل لاؤ۔ اب یہ ساری جو گفتگو ہو رہی ہے، یہ جو باتیں ہو رہی ہیں، ہے ہمیں کوئی فرصت، کوئی دھیان، کوئی یقین، کوئی ان کی اہمیت کہ ان کو سمجھ بھی لیں؟ کتنا ظلم ہے کہ قرآن کو بنا سمجھ کے پڑھنا، کتنا بڑا ظلم ہے، اور ہم اس پر لگے ہوئے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں، اور سمجھتے ہیں یہ بڑی سعادت کا کام ہے۔
آپ سے باتیں کی جا رہی ہوں اور آپ دھیان نہ دیں، آپ ان کو سمجھیں نہ اور کہیں کہ مجھے اس نہ سمجھنے پر مجھے نوازا بھی جائے، مجھے انعام بھی دیا جائے۔ بذات خود یہ کتنا سٹوپڈ، کتنا احمقانہ سی سوچ ہے اور کتنی کم بختی پر مبنی سوچ ہے، لیکن نہیں باز آئیں گے ہم۔ بنا سمجھے قرآن پڑھنا ہے۔ یہ جو نصیحت کی باتیں ہیں، یہ جو سمجھانے کی باتیں، یہ جو ایمان کو بہتر کرنے کی باتیں ہیں، اس کو آپ نہ سمجھو اور آپ کا ایمان بہتر ہو جائے، ممکن نہیں ہے۔ مجھے آسمانوں سے اترتی اس کے رزق کا کب خیال آئے گا؟ جب اس کا میں تذکرہ پڑھوں گا نا تو مجھے اس کی عنایتوں کا بھی اس حوالے سے بھی میں سوچ پاؤں گا کہ میرے لیے آسمان سے کیا کیا اترتا ہے۔ ورنہ تو وہ اندھا پن، وہ جو ہے نا اپنی سوچ کا، اپنی فہم کا، اپنے دل کا اندھا پن، اسی نے تو یہ ساری جو میری نافرمانیوں کا ایک سلسلہ ہے، طویل سلسلہ، جو مجھے رب سے اپنی دوری میں نے اختیار کی ہوئی ہے، وہ اس جہالت وہ بنیاد ہے، وہ جہالت، وہ لا علمی، وہ لا تعلقی، اور جس کا علاج تھا یہ قرآن۔ اب یہ دیکھیں اللہ نے مختلف جو ہیپننگز ہو رہی ہیں، جو ڈیفینیٹ، جن کے ایویڈنس ہیں، جو ثبوت ہیں، جو آپ ان کو ڈینائی نہیں کر سکتے، اللہ نے ان کا تذکرہ کیا ہے۔ گویا اللہ آپ کو اپنی ذات کے قریب کر رہی ہیں، آپ کو اپنی ذات کے قریب بلایا جا رہا ہے، آپ کو آگاہ کیا جا رہا ہے۔ تمہارا جو خیال رکھنے والا ہے وہ تمہارا معبود ہے، وہ تمہارا رب ہے، وہ تمہارا خالق ہے، اور ہم ہیں کہ اس سے دوری پر اترائے جا رہے ہیں۔